قال اللہ تعالی فی شان حق حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. حضرات ذی وقار، بڑی خوبصورت عنوان کی محفل میں ہم حاضر ہیں. بہت سارے دوست خدمت سے سرشار جذبہ لے کر خدمت فرما رہے ہیں. میں نے چند باتیں آپ سے بڑی اہم کرنی ہے. جو ساؤنڈ والے دوست ہیں وہ آواز کو گھٹا بھی دیں، اس کی ایکو بھی کم کر دیں، تھوڑی آواز بھی کافی ہوگی. محرم شریف کا مہینہ بیت چکا ہے، کافی ایام گزر گئے ہیں. بے شمار تقاریر آپ نے سماعت بھی فرمائی ہوں گی اور بہت سارے فضائل اہل بیت کو آپ جانتے بھی ہیں. کوئی ایسی نئی بات نہیں جو کوئی نیا عالم یا خطیب آپ کو آ کر سنائے. بات ہے کردار کی کہ کس گفتگو کے ساتھ آپ کو کردار میں مضبوطی مل جائے. یہ جو چھوٹے بچے بھی آج بیٹھے ہیں، آپ بھی بچے نہیں ہیں، چونکہ آج جو معلومات آپ کے پاس ہے وہ کل آپ کے آباء و اجداد والدین کے پاس نہیں تھی. اب آپ بھی بڑے ہیں، تو میں کوشش کروں گا کہ اس لیول پر آ کر بات کروں کہ آپ ساروں کے لیے کچھ مثبت پیغام چھوڑنے کی کوشش کروں. آیت کریمہ جو کہ اہل بیت اطہار کی شان میں ہے، آپ نے سن رکھی ہے، اکثر کو یاد بھی ماشاءاللہ ہوگی. اللہ تعالیٰ نے پاک قرآن میں ارشاد فرمایا، آیت کا یہ چھوٹا سا حصہ ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے حبیب مکرم، آپ ارشاد فرمائیں، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا. حبیبہ ان سے کہیے کہ جو دعوت حق آپ نے پہنچائی ہے، جو آپ نے ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالوں میں لے کر آئے ہیں، ان کو ذلت سے پسپائی سے نکال کر آسمان کی بلندیوں پر جو آپ نے ان کو فائز کیا ہے، بتوں کے آگے سے، پتھروں کے آگے سے ان کے سروں پر اٹھا کر میری ذات کے سامنے آپ نے ان کو سجدہ ریز کیا ہے. جو خلافت کا تاج ان کے سر سے کھو چکا تھا، وہ خلافت کا تاج دوبارہ آپ نے جو ان کے سر پہ سجایا ہے، جو رب تعالیٰ کی آشنائی گمشدہ خزانہ تھا، وہ دوبارہ خزانہ جو آپ نے اس قوم کو دیا ہے، جو دعوت حق، جو کلمہ حق، جو میری ذات کا تعلق اور رشتہ آپ نے جو ان کو دیا ہے، جو آپ نے ان کو کلمہ اور دین پہنچایا ہے. حبیبہ سونیا صلی اللہ علیہ وسلم، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا. حبیبہ ان سب کو کہہ دیجئے، ارشاد فرما دیجئے، یہ جو کچھ بھی میں نے دعوت حق تم تک پہنچائی ہے، یہ جو تبلیغ کی ہے، جو یہ اللہ سے تمہیں ملایا ہے، میں اس کے دعوت حق کی کسی قسم کی اجرت تم سے طلب نہیں کرتا.
تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، تم سے میں اس کا کوئی اجر نہیں مانگتا۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، یہ اللہ آرڈر فرما رہا ہے۔ کون آرڈر کر رہا ہے؟ کس کو؟ اپنے پیارے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آپ قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے یہ اعلان کریں، فرمائیں یہ جو ساری خدمت ہے دین کی، میں اس کے لیے اجر تم سے اس کا سوال نہیں کرتا، ہاں الا المودۃ فی القربى۔ میرے یارو، دوستو، بچوں، اس پر توجہ دینی ہے بات۔ ایسا فتنے کا دور ہے، ایسا ٹھگوں کا دور ہے کہ ہر قدم پر ایمان کے ڈاکو اور لٹیرے بیٹھے ہیں، نقب زنی کرتے ہیں اور آپ کا سینہ ایمان سے خالی کر لیتے ہیں۔ اس بات کو سمجھنا، میں آج کسی عام پلیٹ فارم پر بیٹھ کے بات نہیں کر رہا، چونکہ کچھ تعارف پہلے بھی تھا اور کچھ تعارف اب مزید ہو بھی گیا۔ پھر ایک چیز ہوتی ہے آبیتی، آنکھوں بھی دیکھ لی، کان بھی سن لیے، اور پھر آج الحمدللہ اس مسجد میں جا کے نماز بھی پڑھ لی۔ آج یہ جو پلیٹ فارم ہے جس کے سائے تلے یہ پروگرام سجا ہے، میرے نوجوان بیٹھے ہیں، یہ کوئی چھڑے دعوے کرنے والے یا حلوہ کھانے والے نوجوانوں کا مجمع نہیں ہے، یہ پریکٹیکلی میدان میں آنے والے شیروں کا مجمع ہے۔ اور جو تو یہ المحمودہ ٹرسٹ کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں بڑے اچھے لوگ ہیں، جو نہیں کر رہے وہ بھی شامل ہو، اور جو ان کے ساتھ نہیں ملنا چاہتے اپنی طور پر کریں، لیکن میری بات کو پریکٹیکل انداز میں عملی طور پر سمجھنے کی کوشش کریے گا۔ بات محض قصے کہانی کی نہیں ہے۔ محرم آیا، آپ نے اہل بیت کے قصیدے پڑھے، ترانے گائے، لنگر اور دیگیں تقسیم کر لی، بعضوں نے سینہ پیٹ لیا، بعضوں نے کمر پہ چھریاں مار کے خون بہا دیے۔ چلو ان کے حق میں اتنا تھا، اور بعض تو ایسے ملعون بھی ثابت ہوئے کہ جن کو محرم آتے ہی پیٹ میں وٹ پڑ گئے اور انہوں نے اہل بیت کی شان گھٹانا شروع کر دی۔ اب تو شان گھٹانے والی بات تو دور رہی، آج تو ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے ہیں کہ وہ بے ادب اور گستاخیاں اہل بیت کے معاملے میں کرتے ہیں۔ میں نے جو آپ سے بات کرنی ہے، گفتگو نہ کہانی ہے، نہ قصہ ہے، نہ کسی پیر کا فرمان ہے، نہ کسی محدث اور مفسر کی بات ہے۔ میں نے ڈائریکٹ بغیر کسی تمہید کے آیت پاک پڑھ کے سنائی ہے، اس کا پہلا جز عرض کر دیا ہے کہ میں اور آپ جو کلمہ پڑھ رہے ہیں، یا قیامت تک جو پڑھنے والے آئیں گے، یا جو اصحاب اہل بیت کے قرون اولا کے لوگ ہیں، جو ان کو کلمہ نصیب ہوئے ہیں، وہ جو اللہ سے جڑے ہیں، ان سب کے لیے اللہ نے محبوب مکرم کو فرما دیا، سب کو کہتے ہیں حضور کہ اس سب دعوت حق پر، اس دین کی خدمت پر میں اجر نہیں مانگتا، میں اجر، بڑی ڈاڈی بات ہے، یہ انبیاء کر سکتے ہیں یا حضور کے غلام کر سکتے ہیں۔ آج تو جو ماں باپ آپ کو پیدا کرتے ہیں نا، ماں باپ جو پیدا کرتے ہیں، جن کے صدقے سے آپ کا وجود ہے، لوگ ان کی خدمت کر کے بھی احسان جتلاتے ہیں۔ کیا کچھ نہ ہو، ساری زندگی باپ نے پالا ہو، کوئی 30 سال بعد جا کے بیٹا نوکری لگ جائے، کسی طرح پیروں پہ کھڑا ہو جائے، تو پھر کہتا ہے ابا جی پورا گھر میں چلا رہا ہوں۔ یہ بڑی ناممکنات والی چیزیں ہیں، لیکن نبی تو ہوتا ہی وہ ہے جو ہمارے جیسا، اور یار بلند آواز سے، جو ہمارے جیسا، میں نقشبندیوں پکا ٹھکا، میں مجبور نہیں کرتا ہوتا کسی کو، وجہ ہمارا طریقہ سلیقہ نہیں، نعرے بازی کرنا، سبحان اللہ مانگتے نہیں،
وجہ ہم ڈوبے لوگ ہیں، کہتے ہیں پریشر کوکر بند رکھو سینے میں ابالا دو، لیکن محفل کو آپ نے منسوب کر دیا امام علی مقام سے، پھر سونا نہیں ہے، کیا نہیں کرنا، سونا نہیں ہے، جاگ کے بیٹھیں، چونکہ موضوع ہے شہادت امام حسین، موضوع ہے اہل بیت کی شان کا، یہ بات خاموشی سے نہیں ہو سکتی، ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی، تو پھر ذرا جاگ کے جواب دیں، جاگ کے بات کو سنیں اور اس کو سمجھ کر پھر آگے بھی پہنچانا کہ ہم والدین کا اجر بھی نہیں دے سکتے، ماں نے جو ایک درسا ہو شریعت مطالعہ میں واضح، ہم اس کا اجر نہیں دے سکتے۔ ایک بیٹے نے ماں کو 7 اجگرہ کندھوں پر بٹھا کر، دل میں خیال پیدا ہوا شاید آج میں نے حق ادا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے القاء کیا گیا کہ اے بندے تو سوچتا یہ 7 اجگرہ کہ تو ماں کے اجر کا بدلہ دے گا، تیری ماں نے جو ایک درد سہا ہے تو اس کے اجر کا بدلہ بھی ابھی پورا نہیں کر سکا۔ اب یہ تو عارضی باتیں ہیں بھائی، فنائی باتیں ہیں، اور تیرا میرا وجود فنا ہے، تیرا میرا رشتہ قیامت کے دن ختم ہو جائے گا، میرا خاندان، نسب نامہ، باپ، بھائی، بہن، بیٹے، یہ سب فنا ہونا ہے۔ ہم تو بات کر رہے ہیں اصل کی، ہم اصل کی بات کر رہے ہیں، ہم کلمے کی بات کر رہے ہیں، ہم رب کے تعلق کی بات کر رہے ہیں، ہم دین کی بات کر رہے ہیں، اس دین پر بھی جن کے صدقے ہم زندہ ہیں، جن کے صدقے ہمارا وجود ہے، جن کے صدقے ہمیں روٹی ملتی ہے، ہمارا سانس چلتا ہے، جن کے صدقے ہمارا ایمان ہے، جنہوں نے ہمیں لا الہ الا اللہ پہنچایا ہے، ان کی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں مجھے سب پر اجر نہیں چاہیے، اور خود نہیں کہتے، اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ آپ فرمائیں کہ مجھے نہیں چاہیے اجر اس پر، الا المودۃ فی القربا، ہاں اجر تو نہیں چاہیے تبلیغ دین پر، دعوت حق پر، کلمے پر، اللہ سے ملانے پر مجھے اپنے اہل بیت اور قرابت داروں کی محبت چاہیے، الا المودۃ فی القربا، محبوبہ ان سے فرمائیے ہاں مگر مجھے قرابت داروں کی، اپنے عزیزوں کی، اپنے خون کی، اپنے اہل بیت کی مودت تم سے چاہیے، ان کی محبت تم سے چاہیے۔ اس کی شرعی حیثیت یہاں سمجھو کہ جو بھی کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے اوپر یہ کلمہ پڑھنے کا جو حضور کا احسان ہے، اس پر تو اجر کی معافی ہو گئی، حضور کہتے ہیں مجھے نہیں چاہیے، لیکن پھر اس کلمے کا جو اجر ہے الا المودۃ فی القربا، حضور نے فرمایا ہے، اللہ نے یہ حضور سے کہا ہے کہ آپ کہیے کہ اتنے حیادار تو ضرور بنو، اتنے تو نمک حلال اور نمک خوار ضرور بنو کہ میں اجر تو نہیں چاہتا لیکن بدلے میں اپنی اولاد کی محبت چاہتا ہوں۔ کیا چاہتا ہوں؟ اولاد کی۔ اچھا اس کو سمجھنا ہو نا، آج کے کن کترے جو ہیں، ان کن کتروں کو بندہ پوچھے کہ تمہیں اتنی سی بات سمجھ نہیں آئی؟ آپ تو آئے ہیں بات کرنے امام حسین کی، آپ اور میں بیٹھے ہیں آج تذکرہ شہدائے کربلا کرنے، اور میرے عزیز امام پاک تو آسمان کے وہ ستارے ہیں جن کی شان میں اور آپ سارے مل کر بیان کرنا شروع کریں، زندگی بیت جائے گی، موضوع مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس آیت کی نزاکت کو، اس کی پیچیدگی کو، اس میں چھپے پیغام کو سمجھو۔ حضرت سیدنا علی المرتضی، حضرت سیدہ فاطمہ، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، سیدہ زینب،
تمام اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم، اور یہ تو وہ لوگ ہیں جو آسمانی لوگ ہیں، جو ایمانی لوگ ہیں، جو جنت کے سردار لوگ ہیں، الا المودۃ فی القربى۔ اہل علم حضرات ہوش کیجئے، لوگوں کو بتائیے، سمجھائیے، یہ جو مودۃ فی القربى ہے یہ صرف 5 تن کے لیے نہیں، اہل بیت میں ازواج شامل ہیں، یہ حضور کی صرف بیبیوں پاک کے لیے نہیں، یہ آپ کے قرابت دار اور جو عزیز رشتہ دار ہیں وہاں تک نہیں، الا المودۃ فی القربى۔ جو بھی آج بندہ یہاں بیٹھا ہے اور احسان مانتا ہے کہ جناب رسول اللہ نے مجھے کلمہ دیا ہے، مانتے ہو احسان؟ کون کون مانتا ہے؟ مانتے ہو احسان کہ ہمیں حضور نے کلمہ پڑھا ہے؟ تو اس میں یہ میسج ہر حضور کے نمک خار میں پوشیدہ ہے کہ امام پاک تو آج 1400 سال پہلے کا قصہ، باقی 12 امام چند عرصوں پر کرتے 400-500 سال ان کا زندگی کا حضور کے دور انور سے حصہ ہے، لیکن آج 1400 سال بعد بھی آپ کا چک برام ہو یا ضلع جیلم ہو یا پاکستان ہو یا روئے زمین کا کوئی کونا ہو، الا المودۃ فی القربى، یہ قرآنی ڈیمانڈ ہے، اور تو امام حسین کی بحث چھیڑتا ہے، اور رب کہتا ہے محبوبہ کہتا ہے الا المودۃ فی القربى۔ 1400 سال بعد آج کے دور میں روئے زمین کے کسی کونے پر بھی کوئی آل رسول جس کی رگوں میں میرے محمد عربی کا خون دوڑتا ہے، یہ عام محبت کا حکم، مودت کا حکم اہل بیت کے لیے اس دور کے لیے نہیں ہے، بلکہ آج بھی کوئی سید اگر اس کائنات میں ہے، چاہے وہ، ہاں یہ بھی مسئلہ آسان کرو، چاہے وہ عبادت گزار ہے یا نہیں، ہاں جی بڑی پسوڑی ہے نا آپ کو، ہر بندے کو آپ نے تولنا ہوتا ہے کون عبادت کے کس معیار پر ہے۔ نہ میرے بھائی، ادھر عبادت کی بات نہیں کر رہا میں، کون کتنا رکوع و سجود والا ہے، کون کتنی نمازیں پڑھنے والا، نہ، ادھر صرف محبت اہل بیت کی بات ہو رہی ہے، یہاں رسول اللہ کی قرابت داری کی بات ہو رہی ہے، حضور کے ساتھ خونی تعلق کی بات ہو رہی ہے۔ سنو غور سے، الا المودۃ فی القربى، معنی یہ ہے کہ آج بھی 1400 سال بعد اس روئے زمین پر جو بھی سید، جو بھی حضور کی آل کا شہزادہ دنیا کے کسی کونے پر بھی موجود ہے، خواہ وہ عبادت گزار ہے یا دنیا دار ہے، کسی مسجد کا مولوی، امام ہے، پیر ہے، کوئی عالم ہے، فاضل ہے، یا کوئی کاروباری شخص ہے، نوکری پیشہ ہے، یا دیہڑی دار مزدور ہے، کہیں پر بھی اگر حضور کے خون کا کوئی بھی قطرہ رکھے ہوئے شخص ہے، اس کے ساتھ ہر کلمہ گو، ہر لا الہ الا اللہ پڑھنے والے پر یہ فرض اور واجب ہے کہ وہ حضور کی آل کے شہزادے سے پیار کرے گا۔ یہ بات سمجھو، یہ ہلکی بات نہیں، یہ نسبت رسول کی بات ہو رہی ہے، خونی نسبت کی بات ہو رہی ہے۔ تم سے امام حسین عزب نہیں ہوتے، مولا علی کی محفل میں چند نعرے لگ جائیں تو لوگ رافضی اور شیعہ کہہ دیں، تم سے یہ برداشت نہیں ہوتا۔ اور عقل کے اندھو، وہ تو بڑے لوگ رہے جن کا نام ایمان دیتا ہے، ایمان ہی نہیں دیتا، ضمانت ایمان دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تم تو ان ہستیوں کا مقابلہ شروع کراتے ہو۔ میں عرض کرتا ہوں آج بھی کوئی سید ہے تو وہ قرآن کی اس نص سے اس کے لیے محبت، اس کے لیے مودت ہم پر واجب ہے۔ کیا ہے؟ جو نمک حلال ہے، میرے ان واضح اور کھلے لفظوں پر ناراض نہ ہونا کہ پیر صاحب کیا بات کر رہے ہیں، ہاں جو نمک حلال ہے
جو اپنے باپ کی صحیح اولاد ہے، جس کو پتہ ہے کہ مجھے احسان اگر کسی نے کیا تو میں نے ماننا ہے، تو وہ یہ سمجھے کہ آج جہاں بھی آپ کو سید ملے وہ سلوٹ کے قابل بھی ہے اور دست بوسی اور خدمت کے قابل بھی ہے، چاہے وہ دنیا دار ہے، چاہے وہ، یہ بھولنا جانا ضروری نہیں ممبر میں جو سید بیٹھا ہے صرف اس کا ادب ہے، نہ، ادھر بھی تفریق سمجھا دوں آپ کو، مت آپ عقیدہ خراب کر لیں۔ سید زیادہ ہے، حضور کی آل کا شہزادہ ہے، دنیا دار ہے نا، قابل احترام ہے اگر اس میں کوئی نقص بھی ہے، چونکہ بشر ہم بشر ہیں، معصوم صرف انبیاء ہیں، معصوم صرف، یہ عقیدہ ہوتا ہے بھائی تجدید کر لیا کرو، کہیں بھولے بٹ کے کچھ زبان سے نکل آئے، چونکہ ہمارے ضد عام ہے 12 معصومین، فلانے معصومین، نہ بھائی نہ، معصوم صرف رسولوں کی اور انبیاء کی ذات ہے، باقی اصحاب ہو یا اہل بیت ہو، کوئی ولی ہو، سارے بشر ہیں، اللہ کے فضل سے وہ محفوظ ضرور ہے لیکن بشر ہے، خطا کا امکان ہوتا ہے۔ تو میں جو آپ کو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آج بھی اگر کوئی مجلس میں سید ہے تو پہلے تو وہ آگے آ جائے، اور اگر نہیں بیٹھا تو یہ سمجھو کہ آج بھی اگر کوئی سید مزدوری ہو، بٹھے پہ کام کرنے والا ہو، پھر اس کی جگہ ادھر مجمع میں نہیں ہے، اس کی جگہ ادھر سٹیج پر ہے۔ یہ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، پریکٹیکلی بات سمجھا رہا ہوں، پریکٹیکلی۔ ابھی مودت کا معنی میں نے نہیں کیا، علامہ صاحب بہت بڑے ایک مفسر کے شاگرد بھی ہیں اور نائب بھی رہے ہیں اسلام آباد میں، ابھی مودت کی بات نہیں کر رہا، ابھی صرف محبت ہی ذہن میں رکھ لو۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی کوئی سید اگر چک برام کی دھرتی پہ ہے، دنیا دار ہے، تو اس کا مقام جوتیاں یا عام مجمع میں نہیں ہے بلکہ سٹیج پر ہے، چاہے ایم این اے ہو، چودھری ہو، کوئی دنیا کا آدمی ہو، وہ بعد میں صدارتی کرسی پہ بیٹھے گا، سید زیادہ پہلے صدارتی کرسی پر بیٹھے گا۔ ہاں ادھر یہ فرق ضرور آپ کو بتا دوں، جو تو سید ہے نا دنیا دار، ہم اس کی نیاز مندی بھی کریں گے، ادب بھی کریں گے، اس کے لیے برا برا نہیں کہیں گے، پیار کریں گے، خدمت جہاں تک کریں گے، لیکن دین اس سے نہیں لیں گے، کیوں؟ وہ دنیا دار ہے، اس کی نسبت کا حیا کریں گے، ادب کریں گے، لیکن جو سید، جو شہزادہ حضور کی آل کا دیندار ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، عالم بعمل ہے، اپنے نانا کے دین کی شریعت کا محافظ ہے، پھر اس کی صرف عزت ہی نہیں کریں گے، اس کی جوتیوں کو سر پہ رکھ کر تاج بھی بنائیں گے۔ یا آج یہ تجدیدی نعرے ہیں، یا آج یہ تجدیدی نعرہ ہے، نعرہ حیدری، یا یہ تجدیدی نعرہ ہے کہ گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر۔ ہاں آگے اس کے ساتھ جوڑیں، کون سا جی اگلا نعرہ؟ گلی گلی بولے ہیں ابو بکر، ہاں، اور نگر نگر گلی گلی علی 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 علی، لگائیں لگائیں، یہ تو ٹلی عوام ہے بھائی، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اپنے پیشواؤں کا نام کیسے لینا ہے، اور وہ پیشوا جو آج یہاں دکانداری نہیں کر رہے، جو دین کے ستون ہیں، ان کے نام پہ آپ کو ہوش ہی نہیں آتا، پھر آپ کہتے ہیں ہم ٹھیکیدار ہیں، ہم ٹھیکیدار ہیں۔ مسلمان کیسے ٹھیکیدار ہیں کہ امام علی مقام کا سینکڑوں دفعہ نام آیا، آپ سوتے رہے؟ نہیں، امام علی مقام کا نام، اہل بیت کا نام، یا تجدیدی نعرے ایسے نہیں ہیں کہ آپ خاموشی سے لگائیں، آدھے سو رہے ہیں آدھے جاگ رہے ہیں، نہ، جاگ جائیں، اب بہت ہو گیا ہے، جاگیں، گلی گلی نگر نگر،
گلی گلی نگر نگر، نگر نگر گلی گلی. ہاں پھر ایک اور علاج بھی تجدیدی نعرہ ہے، ہر صحابی نبی. اور بلند آواز سے، کوئی منکر بیٹھے صحابیوں کا؟ میرا خیال ہے بیٹھا ہے، مرزے کے شاگرد ہیں یہاں پہ. کہو ہر صحابی نبی. بلند آواز، آپ بھی کہیں حضرت، بسم اللہ. ہر صحابی نبی، آپ جواب دیں. ہر صحابی نبی. بھائی جاگ کے بیٹھیں، یہ کوئی بات ہو رہی ہے. آپ نے پیشہ ور خطیب نہیں بلایا جس نے پیسے لینے اور چلا جانا ہے. ہمارا کام ہے رشد و ہدایت، پیغام دے کر جانا، سوئی ہوئی قوم کو جگانا. اور کسی نے صحیح آپ کا نام ڈالا ہے، ستی والجماعت. آپ اہل سنت نہیں ہیں، آپ ستی والجماعت ہیں. جو کوئی آتا ہے ہاں کو آپ کے لے جاتا ہے، جو کوئی باطل نظریہ آتا ہے لے جاتا ہے. کیوں؟ اپنوں کی بات سننی کوئی نہیں، اور پرایوں کی ایک کلپ آئے اور آپ کا عقیدہ بدل جائے. سنو بات کو. میں جو بات کر رہا ہوں یہ ایمان کا حصہ ہے، اور آپ روز کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ اس غلطی کو کر کر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. اور وہ غلطی کیا ہے؟ اہل بیت کی بے ادبی. ہم امام علی مقام کا تو ابھی ذکر شروع ہی نہیں کر سکے. الا المودۃ فی القربى. یارو اس بات کو سمجھ جاؤ کہ آج بھی کوئی سید موجود ہے تو اس سے محبت کرنا ہر کلمہ گو پر فرض اور واجب ہے. اور ایک بات جملہ کہوں، یعنی جو اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں، بھئی ہوتے ہیں نا بعض مضمون میٹرک میں بھی آپ اپنی مرضی سے رکھتے ہیں، اختیاری مضمون، بعض ہوتے ہیں فرض مضمون، لازمی کمپلسری سبجیکٹ، یہ آپ نے رکھنے ہی رکھنے ہیں. اور بعض ہوتے ہیں آپ کی مرضی ہے، کمپیوٹر رکھیں، بایولوجی رکھیں، سائنس کی اور شعبہ جات چلے جائیں، ہسٹری میں چلے جائیں، آرٹس میں چلے جائیں. بھئی اہل بیت کے ساتھ جو محبت کا معاملہ ہے یہ کمپلسری سبجیکٹ ہے. کیا ہے؟ اختیاری بات نہیں. بھئی پیار کیا تو ٹھیک ہے، 10 محرم کو یاد آئی تو امام پاک کا سینہ پیٹ کے نام لے لیا، لنگر پکا کے کالے کپڑے پہن لیے تو کام ہو گیا، یا یہ محفل سجایا کام ہو گیا. نہ نہ نہ، سال کے 12 مہینے، ہفتے کے 7 دن، 24 گھنٹے، ہر لمحہ ہر گھڑی کیا ہے؟ فرض ہے. اب آئیے آگے بڑھتے ہیں. اذان ہو رہی، آواز آ رہی ہے؟ ہم اپنی اذان کہہ دیں گے. یہ شرعی مسئلہ سن لیجئے گا، بعد میں آپ کو بتاؤں گا. تو ہر صاحب ایمان پر فرض ہے. جماعت ادھر کرانی ہے نا بس ٹھیک. کمپلسری موضوع نہیں ہے یہ، کمپلسری موضوع ہے، اختیاری موضوع نہیں ہے کہ آپ کہیں میں پیار کروں تو ٹھیک ہے، نہیں کروں گا تو بات بن جائے گی. نہ. اب آئیے مودت کے معنی پر. مودت کیا چیز ہے؟ ایک تو عام معنی جو آپ سنتے ہیں، وہ معنی کیا ہے؟ جی یہ ذرا محبت سے بڑھ کر ایکسٹرا محبت. یہ تقی عثمانی میں پڑھا تھا، بھئی محبت سے بڑھ کر. میں کہا بات تو پوری کرو، محبت سے بڑھ کر کیا ہوتا ہے؟ بھئی جو ہمارے مجاہدین اہل سنت ہیں وہ لکھتے ہیں مودت اس محبت کو کہا جاتا ہے جو جان سے زیادہ پیاری ہو. کیسے؟ بھئی جیسے مچھلی کو پانی سے نسبت ہے. کس کو؟ وہ کیا نسبت ہے؟ کہ اگر مچھلی پانی سے علیحدہ ہو جائے تو پھر مر جائے گی، پانی میں رہے گی تو زندہ رہے گی. تو ایسی محبت، اس کو مودت کا نام اس لیے دیا گیا کہ اہل بیت کے ساتھ آپ کی نوکری، آپ کی نیاز مندی ایسی کہ جس کے بغیر آپ زندہ رہ ہی نہ سکیں. اب بات کرتے ہیں صوفیوں کی. صوفی کیا کہتے ہیں؟ صوفی کہتے ہیں مودت اس محبت کو کہتے ہیں کہ جس میں بندہ اپنے آقا کا اس قدر نمک خوار ہو، نمک حلال ہو، ایسا نیاز مند ہو
کہ جو کہے کہ ہمیں روٹی بھی ملتی ہے تو محمد عربی کے بچوں کے قدموں کا صدقہ ملتی ہے. ایسی محبت کہ ہمارے لیے جو کچھ ہے، جو دنیا میں جو کچھ ہمیں مل رہا ہے، یہ محمد اور آل محمد کا صدقہ ہے. اس کو مودت کہتے ہیں، اس کو مودت کہتے ہیں. اچھا، پھر آپ نے تو اس موضوع پر محفل سجائی ہے، اس ہستی کا نام ہے اس 10 محرم سے اور محرم کے مہینے سے منسوب ان شہداء کا نام جڑا ہوا ہے کہ جن کا تعارف کوئی چھوٹا تعارف نہیں ہے، جن کا نام کوئی تاریخی نام نہیں ہے کہ آپ کہیں تاریخ کا نام تھا جی، بہت بڑے سورما ہوئے تو اس لیے ہم ان کو یاد کر لیں. ان کا نام ایمان کا حصہ نام ہے، ان کا نام دین ہے. ایک بڑی عام رائے آپ سنتے ہیں نا جی، جو شعر پڑھا جاتا ہے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین. اب بعض لوگ کہتے ہیں جی خواجہ صاحب کا نہیں، واقعی نہیں ہے، لیکن اس شعر میں فالٹ کوئی نہیں. اس کی تشریح سوچے سمجھے کی جائے تو اس میں کوئی فالٹ نہیں. وجہ چونکہ امام حسین کا وجود تاریخی وجود نہیں، قرآنی وجود ہے، ایمانی وجود ہے، اسلامی وجود ہے، دینی وجود ہے. ان کے بغیر دین مکمل ہی نہیں ہو سکتا. امام حسین وہ ہستی ہیں جن کے بغیر دین مکمل ہی نہیں ہو سکتا. آپ یہاں یہ نہ سمجھیے گا کہ ہم اہل تشیع کی بات کو فروغ دے رہے ہیں. جیسا پہلے میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ جاگا کریں اور تجدید کیا کریں، یہ بات یاد رکھیے، اہل سنت و جماعت کا مسلمہ عقیدہ ہے اور قطعی عقیدہ ہے. یہ ظنی نہیں، یہ علماء سمجھ گئے میں کیا اشارہ کر رہا ہوں. یہ قطعی بات ہے کہ سب سے پہلا نمبر کائنات میں تمام انبیاء رسل کے بعد جناب ابو بکر صدیق کا ہے. کن کا ہے؟ میں اب یہ اہل بیت کی تعریف کر کے آپ کو شیعہ نہیں بنا رہا. قطعاً کوئی سمجھے کہ پلہ بدل لیا ہے، عقیدہ چھوڑ دیا، نہ 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 بھئی، ہم توازن والے لوگ ہیں. جہاں جو مسئلہ آپ کو سمجھانا ہے ڈنکے کی چوٹ پہ سمجھائیں گے. بھئی افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق کون ہے؟ بلند آواز سے کون ہے؟ اچھا، یہاں قوالی والا انداز کرتے ہیں جس میں وہ دوسری پارٹی کہتے ہیں علی دا پہلا نمبر، ہم کہتے ہیں صدیق دا. ہاں، قطعی طور پر، ظنی مسئلہ نہیں، قطعی طور پر ہم، یہ اجماع بھی نہیں، یہ ازل سے اللہ نے عین قرآن میں دلائل دیے ہیں جس کی بنیاد پر ہمارا عقیدہ ہے کہ اہل سنت و جماعت نے جو کہا ہے نا کہ سب سے افضل ابو بکر صدیق کا پہلا نمبر، پھر جناب عمر خطاب کا، عمر پاک کا. عمر کے نام سے شیطان ضرور گھبراتا ہے، مومن نہیں گھبراتا. تو بلند آواز سے دوسرا نمبر کس کا؟ حضرت عمر کا. بلند آواز سے کس کا؟ تیسرا نمبر کس کا؟ ہاں، زندہ باد، اب جاگ رہے ہیں. تیسرا کس کا؟ یہ بچوں کو بھی پتا ہے ماشاءاللہ، یہ چک برام کی دھرتی ہے بھائی، عام لوگوں کی نہیں ہے، بڑے زیرک لوگ ہیں. تیسرا نمبر کس کا؟ اور چوتھا علی پاک کا نام ٹلا نہیں آ سکتا. کس کا؟ ہم اس نعرے کو بھی مانتے ہیں، وہ جو لگاتے ہیں 1.25 لاکھ نعرہ، مجھے تو نہیں آتا، کسی کو آتا ہے؟ 5 لاکھ 1.25 لاکھ نعرہ زندہ. اچھا اب سنو، اور یہ نعرہ سنیوں کا نعرہ ہے، گھبرایا نہ کرے، سنیوں کا نعرہ ہے. او علی ہمارے ہیں،
علی ہمارے ہیں، علی کے بچے ہمارے ہیں، اور یہ سارے اہل سنت کے ہیں اور اہل سنت ہی یہی ہیں۔ تو چوتھا نمبر کس کا؟ حضرت علی پاک کا۔ یہ ترتیب چار یاروں کی قطعی طور پر ہمارے نزدیک ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے، لیکن تھوڑی بات کو سمجھنا، میں جو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، آپ نے لفظ سنا ہوگا عشرہ مبشرہ، سنا ہے؟ بالکل سنا ہے۔ یہ عشرہ مبشرہ سے کیا معنی ہوتا ہے؟ بھائی 10 حضور کے ایسے صحابی، عشرہ 10 کو کہتے ہیں، عشرہ مبشرہ وہ بشارت والے پیارے مبارک حضور کے اصحاب جن کو دنیا میں حضور نے جنت دی ہے۔ کیا دیا ہے؟ جنت دی ہے۔ پھر الحمدللہ اگر دعوت اسلامی یہ نعرہ لگاتی ہے، اس کا مطلب نہیں کہ ہم دعوت اسلامی کے چکر میں اس نعرے سے نفرت کریں، نہ، ہمارے نزدیک حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی جنتی ہیں، ہماری امت کے سردار ہیں۔ اس لیے کوئی بھی ہو جس صحابی کا نام ہمیں نہیں بھی پتا، ہم اس کے لیے بھی کہتے ہیں ہر صحابی نبی، بلند آواز سے، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ لیکن ادھر سمجھو، الا المودۃ فی القربى، سمجھانے لگا ہوں بات کو۔ جس جنت میں اصحاب نے جانا ہے، جس میں عشرہ مبشرہ اصحاب نے جانا ہے، جس میں بدری، جناب غزوہ احد، غزوہ خیبر، غزوہ تبوک، خندق، جتنی بھی غزوات ہیں، حضور کے ہر صحابی نے جس جنت میں جانا ہے، اس جنت کے سردار کون ہے یہ بتاؤ؟ ہاں، اس مسئلے کو سمجھنا کہ اہل بیت کی طرف تمہارا دامن جھکنا چاہیے، یہ نہ وہاں پلہ خالی ہو۔ بھائی جس جنت میں ہر صحابی نے، ہر مومن نے، مسلمان نے، ہر نبی، ہر صدیق، ہر شہید نے، ہر صالحین نے جانا ہے، اس کے جنت کے سردار کون ہے؟ سیدہ شباب اہل الجنہ، سیدنا امام حسن اس کے سردار ہیں، سیدنا امام حسین ان کے سردار ہیں، سیدہ بی بی فاطمہ اس جنت کی سردار ہیں۔ اور ہم اس کا بھی احترام کرتے ہیں کہ حضور کی حدیث میں موجود ہے کہ جنت کے بزرگوں کے سردار ابو بکر و عمر ہے، لیکن جو اعلان عام ہے نا، اعلان عام کہ سیدہ شباب، وہ کس کے لیے ہے؟ حسن و حسین کے لیے۔ کس کے لیے؟ جناب امام حسن و حسین کے لیے۔ تو اب آپ کہیں کہ میں حسن سے پلہ چھڑا لوں، میں حسین پاک سے پلہ چھڑا لوں، تو یاد رکھنا جس صحابی کا پلہ پکڑ کے آپ جنتی بننا چاہتے ہیں، وہ خود اس جنت میں رہیں گے جس کا مالک میرا حسین ہے۔ اے جس صحابی نے بھی جنت میں جانا ہے، اس جنت کے مالک حضرت امام حسن و حسین ہیں، اس بات کو مت بھولنا۔ آپ کہیں کہ کوئی اور بات ہے، نہ اختیاری نہیں، الا المودۃ، اس لیے ضروری ہے کہ جو بھی جنت میں جانا چاہتا ہے پھر اس کو ان سے پیار کرنا پڑے گا۔ میں نے چونکہ آپ گفتگو اگلے 5-7 منٹ میں ختم کرنی ہے، فضائل بڑے سنے ہیں، تعارف آپ نے بڑے سنے ہیں، ہاں امام پاک کی ایک بات جو یہ شیعوں نے کربلا کی قصے کہانیاں مشہور کر دیں، فلاں نے خیمے سے ایسی آواز لگائی، فلاں نے یہ کیا، بھئی پوچھا جائے تو ادھر بیٹھا ہوا تھا، تو خبریں دے رہا تھا۔ اس میں اختلاف ضرور ہے روایات میں کہ کربلا میں کیا ہوا، لیکن کربلا کے لفظ میں، کربلا کی جنگ میں، کربلا کی حقیقت میں کوئی نقص نہیں، وہ عین شریعت کے مطابق ہے اور حق بات ہے، سچ بات ہے۔ اس کی خبر نبی مکرم نے ابھی حسن و حسین بچے تھے تو دنیا میں عطا کی تھی۔ سنی ہے نا روایت، کہ جلدی سے عرض کر دوں کہ ایک روایت میں اصحاح ستہ میں یہ بھی ہے، بارش کا فرشتہ ایک میں جبریل کے لیے کہ حضور کے پاس حاضری کے لیے آئے، جناب مولا حسین گود میں کھیل رہے ہیں،
کہا حضور آپ کی اس بچے کو آپ کی امت آپ کے بعد شہید کر دے گی۔ حضور کے آنسو بھی بہے۔ ام سلمہ کو شیشی بھی دی گئی مٹی کی، تو اگر یہ شہادت حق نہ ہوتی تو یہ خبر شہادت کی نہ سنائی جاتی۔ شہید وہی ہوتا ہے جو دین کے لیے نکلے، اور یہ جبریل اور فرشتے پیغام حضور کی خدمت میں لے کے آ رہے ہیں کہ امام پاک نے، امام حسن نے، امام حسین نے شہید ہونا ہے۔ اور ہر صحابی کو، ہر اہل بیت کے فرد کو پتا تھا، خود بی بی کو پتا تھا، حضرت سیدہ کو پتا تھا۔ اور میں تو روتا ہوں بعض اوقات اس امت کے نصیبوں پر کہ جس کو اتنی بڑی نعمت ملی ہے، کہ یہ بات کر کے میں آگے بڑھ جاؤں گا کہ ایک روایت میں موجود ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نا حضور حسن پاک سے، حضور حسین پاک سے پیار کرتے نا تو برابری فرمایا کرتے۔ تو ایک روز بعض یار دوست کہیں گے جی ضعیف حدیث ہے، بھئی تو کہتا رہے، محبت والے اس کو سنو، کہ ایک دفعہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن کی لبوں مبارک کو چوما اور حضرت امام حسین کی گردن مبارک کو چوما، پیار فرمایا۔ شہزادوں نے دیکھا کہ آج دونوں کے ساتھ برابری والا کام نہیں ہوا، ایک کے لبوں کو چوم دیا گیا، ایک کی گردن مبارک کو چوما۔ دونوں جب اپنی اماں جان سیدہ فاطمہ کے دربار میں پہنچے، کہا اماں جی آج لگتا ہے نانا جان ہم سے ناراض ہیں۔ پوچھا کیوں، کیا ہوا حسن حسین؟ کہا جی کہ نانا جان نے ہم دونوں میں فرق کیا ہے، حسن کے لبوں کو چوما ہے اور حسین کی گردن کو چوما ہے، اور بچوں نے رونا شروع کر دیا، دونوں شہزادوں نے رونا شروع کر دیا۔ بی بی پاک سے رونا نہ دیکھا گیا، اور حضور نے خود بھی فرمایا ہے اے فاطمہ مجھے حسن حسین مجھے ان کا رونا نہیں دیکھا جاتا، ان کو رونا نہ دیا کرو۔ تو فوراً بچوں کو لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئی، ابا جان بچے روتے ہیں کہ آپ نے دونوں میں فرق فرمایا، حضور کیا وجہ، اگر ان سے کوئی ناراضگی ہے تو معافی عطا کر دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہنا شروع ہو گئے اور فرمایا فاطمہ میں نے فرق اس لیے نہیں کیا مجھے کوئی ناراضگی ہے، بلکہ فرق اس لیے کیا کہ مجھے خبر دی گئی ہے کہ میرے بیٹے حسن کو زہر پلا کے شہید کیا جائے گا، تو میں نے اس کے لبوں کو بوسہ دیا ہے، اور فاطمہ مجھے یہ خبر دی گئی ہے کہ میرے بیٹے حسین کی گردن کو کاٹا جائے گا، شہید کیا جائے گا گردن کاٹ کر، اس لیے میں نے ان کی گردن کو بوسہ دیا۔ یہ خبریں دنیا میں دی جا رہی ہیں، اور یہ یتیم امت آج سے سمجھ ہی نہیں سکی۔ ان بے وقوفوں کو پتہ ہی نہیں کہ اہل بیت کا مرتبہ کیا ہے، کہ جب یہ بات ہوئی نا تو سیدہ فاطمہ رونا شروع ہو گئی۔ ظاہری بات ہے ایک ماں کے لیے سب کچھ اس کے بچے ہیں، دنیا ہے۔ جب روتی رہی تو سیدہ کو حضور نے تسلی دی اور فرمایا اے فاطمہ جانتی ہو تمہارے ان بیٹوں کی قربانی پر، ان شہادت پر اللہ میری امت کی بخشش فرمائے گا۔ اوے سنو، اے کس نبی کے امتی ہو؟ جس نبی کی دعا قبول ہوتی ہے، اور دعا نہ بھی فرمائے، کسی کی جنگ میں آنکھ چلی جائے، حضور آنکھ واپس چاہیے، آپ واپس رکھیں آنکھ مل جائے، پیاس لگے ہاتھ ڈالیں، 70 کہیں 100 ہزار لوگ سیراب ہو جائیں، چاند کو اشارہ کریں 2 ٹکڑے ہو جائیں، دعا مانگے دعا قبول ہو، اجابت ہو، 313 حضور سجدہ فرما دیں، تو بدلے میں مقابلے میں 1000 سے زیادہ لشکر لگا ہوا ہر قسم کے آلات سے اور ہتھیاروں سے، اللہ ان پہ فتح عطا کرے۔ لیکن ادھر کیا فرما رہے ہیں حضور کہ تیرے ان بیٹوں کی قربانی پر، شہادت پر اللہ میری امت کو بخشے گا، میری امت کو۔ اس روایت میں یہ لفظ ہے کہ سیدہ کا رونا، آپ کا آنسو بہنا رک گیا، اور آپ نے جناب رسول اللہ کی خدمت میں عرض کیا ہے فاطمہ، یا رسول اللہ، فاطمہ عرض کرتی ہے کہ یہ آپ کی بیٹی، اگر اللہ اس کو حسنین کریمین جیسے 1000 اور بچے اگر عطا کرے تو حضور اگر آپ کی امت کی بات ہے تو وہ سارے کے سارے آپ کی امت پر فاطمہ قربان کر دے گی۔ یہ